الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ خامنہئی صاحب اس کو شہید کہا جائے یا ہلاک کہا جائے، اور پھر یہ جو دلائل میں دوں گا وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ دلائل سننے کے بعد آپ اس کو شہید مانیں یا ہلاک مانیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خامنہئی صاحب نے جو تربیت کی ہے ایرانیوں کی اپنے دور حکومت میں، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ سوگ کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ میں متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سوگ وفات پانے والے شخص کے لیے سوگ 3 دن کا ہوتا ہے۔ یہ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو خامنہئی صاحب کے تربیت یافتہ ہیں، ایرانی ہیں، انہوں نے سوگ کا اعلان 40 دن کے لیے کیا ہے۔ یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ پھر شیعہ مکتب فکر کے اندر یہ چیز ہے کہ اطاعت معصوم کی ہوتی ہے، غیر معصوم کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایران کے اندر ولایت فقیہ کی حکومت ہے، ولایت فقیہ کو لوگ چنتے ہیں اور پھر اس کی اطاعت کو وہ اپنے اوپر لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں۔ تو ولایت فقیہ کے عہدے پر خامنہئی صاحب جو ہے نا وہ مقرر تھے، سربراہ بھی وہی تھا، ان کا رہبر بھی وہی تھا، اور ایک طرح کا امام بھی وہی تھا۔ تو اس کے بات کو وہ جو ہے نا وہ ولایت فقیہ کے بات کو وزن دیتے تھے اور اس کی بات کو مانتے ہیں، جبکہ وہ تو ہے ہی غیر معصوم بندہ۔ تو یہاں پر شیعہ عقیدہ ٹوٹ گیا کہ غیر معصومین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ ولایت فقیہ کا جو نظام ہے، وہ ولایت فقیہ جو ہے وہ معصوم تو نہیں ہوتا، غیر معصوم ہے۔ خود شیعہ کہتے ہیں 14 ہی معصوم ہے بس، اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ انہوں نے اپنے گویا کے اصول سے ہاتھ اٹھا لیا، اپنے اصول کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب اگر یہی کہیں گے کہ معصوم ہونا چاہیے جس کی اطاعت کی جائے تو پھر حکومتیں کیسے چلیں گی۔ تو دیکھا انہوں نے پریکٹیکل کہ ان کا نظریہ معصومیت والا کہ حکمران ولایت اس کی ہوگی جو معصوم ہو، وہ الحمدللہ انہوں نے خود اس کو چھوڑ دیا۔ یہ چیز ہے۔ پھر میرے بھائی دیکھیں، یہ لوگ جرح کرتے ہیں۔ خامنہئی صاحب نے کتاب لکھی ہے 2 امام صادق، فارسی زبان میں ہے 2 امام صادق، یعنی کہ امام صادق ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ وہاں لکھتا ہے کہ وہ غاصب تھا، حضرت علی کا حق تھا جو انہوں نے غصب کیا ہوا تھا۔ اب آئیں ان کے تربیت یافتہ لوگ کو بھی دیکھو اور ابو بکر صدیق کے تربیت یافتہ لوگوں کو بھی دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں، ابو بکر کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان کے اوپر انعام ہے، 100 گھوڑوں کا انعام ہے۔ سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی میں ابو بکر ہیں۔ تو غار ثور کے اندر جہاں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے ابو بکر صدیق کے ساتھ، وہاں کھانا وغیرہ اور بکریاں لے کر کون آتا تھا؟ ایک طرف انعام ہے، ابو بکر کا غلام تھا عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ غلام تھا ابو بکر کا۔ اس کی تربیت دیکھیں، ایک طرف کروڑا روپیہ کی لالچ ہے، انعام رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ادھر سے وہ بکریاں روزانہ لے کر آ جاتا تھا۔ کھانا عبداللہ بن ابو بکر وہ لے کر آ جاتا تھا، اس کے بیٹے لے کر آتے تھے کھانا، وہ رات کو آ جاتا تھا اور انٹیلیجنس کر کے CID کر کے قریش کی باتیں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو غار میں پہنچاتا تھا۔
پھر وہ جو نشانات ہوتے تھے پاؤں کے، جن کو وہ بکریاں لے کر آ جاتا تھا عامر بن فیرہ، اور اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے، اور ابو بکر بھی۔ دکھ کے ٹائم میں کون کام آیا؟ اور وہ غلام کی دیکھیں کیفیت، ہر غلام اس لالچ میں ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو اور میں پیسے دے کر جان چھڑوا کے نکل جاؤں، آزادی حاصل کر لوں۔ غلام بیزار ہوتا ہے اپنے مالک سے کہ کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے، اور ادھر سے پیسوں کی آفر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ کوئی بندہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، مخبری کرے تو ہم اس کو 100 جو ہے نا وہ گھوڑے دے دیں گے انعام کے اندر۔ لیکن وہ پھر بھی انعام کی لالچ میں نہیں آتا۔ کس کی تربیت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا ہوا ہے۔ کس نے خادم بنایا؟ کس نے تربیت کی؟ کس کا غلام تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کروڑوں روپے کو انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ دی۔ بیٹا بھی ہے، بیٹی اسما بھی ہے، اور ان کو مارا بھی جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں بتاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کدھر گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں یہ کس طرح کا خاندان تھا۔ ان کی تربیت بھی دیکھو جن کو وہ غاصب سمجھتے ہیں، اور خود ان کی اپنی حالت دیکھو کہ کیا ہے۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے خامنہئی صاحب کے دور میں شریعت کا نفاذ نہیں تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹ جائیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ کیا ایران کے اندر اس کے ٹینئر کے اندر اس کے پیریڈ میں چوروں کو یہ سزا دی جاتی تھی؟ نہیں دی جاتی تھی۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے الزانی والزانیۃ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، زانی مرد اور زانی عورت کو جو ہے نا وہ 100 کوڑے لگاؤ۔ تو کبھی آپ لوگوں نے سنا کہ زانیوں کو اور زناکار عورتوں کو کوڑے لگائے جاتے تھے؟ کوئی جو ہے نا اس کا ایران کے اندر یہ قرآن مجید کی جو ہے نا شریعت بھی نافذ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے قاتلوں کو جو ہے نا وہ سنگسار کیا جائے، قصاص لیا جائے، وہ بھی قانون وہاں پر نہیں تھا۔ جیل کی سزا ہوتی تھی یا پھانسیوں کی سزا ہوتی تھی، جو کہ اسلام نے نہیں بتائی میرے بھائیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب قرآن مجید میں ایران کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں تھا۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے بھائیوں آپ لوگ سنیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اے لوگوں اگر تم سودی کاروبار کوئی لین دین سے نہیں رکتے تو پھر سن لو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 279 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو سود کی لین دین کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعلان جنگ میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی اعلان جنگ ہے۔ یہ قرآن حدیث میں 2 شخص ہیں جن کے لیے یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں اور اس کے رسول سے، ایک سود کا کاروبار کرنے والا اور دوسرا جو اللہ کے ولیوں کو کم و بیش ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے ولی تو صحابہ کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے۔ ہزارہ ولی مل جائیں تو وہ صحابی کے رتبے کو حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، وہ جس کو لیے قرآن مجید نے کہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائٹل دیا ہے ثانی ہونے کا۔ کسی صحابی کو ثانی ہونے کا ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا، اور ابو بکر کو ٹائٹل ثانی کون ہوتا ہے؟ جو اول کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، جو اول کے بعد آئے اس کو ثانی کہتے ہیں۔ تو اول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کہ ثانی ابو بکر ہے۔ وہ جو ثانی کو کم و بیش کہیں اور ان کے ساتھ دشمنی رکھیں، مجھے بتاؤ
کہ وہ پھر اندازہ لگائیں کہ اگر ولی کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو جو ابو بکر اور عمر جو ثانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں، تو مجھے بتاؤ تو اس کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو بڑی جنگ کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دلائل میرے بھائیوں میں دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ خامنہ ای صاحب کو شہید کہا جائے یا ہلاک کہا جائے، یہ آپ لوگوں کے اوپر فیصلہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب قرآن مجید کہتا ہے، آیت نمبر 44 ہے اور سورۃ مائدہ ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ساتھ ہی آیت یہ بھی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ جو اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ ظالم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری فتویٰ بھی دی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ اب قرآن مجید کی یہ فتویٰ ہیں کہ وہ لوگ کفر پر ہیں، وہ لوگ ظلم پر ہیں، وہ لوگ فسق اور فجور ہے ان میں پایا جاتا، اور وہ لوگ جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، عدالتیں حکم نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں قرآن مجید کے، کہ اب مجھے بتائیں کہ اس کے دور میں شریعت کا نفاذ نہیں تھا، سودی کاروبار ایران کے اندر اس وقت بھی چلتا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں سوگ 3 دن کے لیے ہے، اور یہ لوگ 40 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے ہیں۔ پھر یہ لوگ جب خامنہ ای صاحب دنیا سے چلے گئے تو کیا ہے، وہاں پر نواح خوانی بھی ہو رہی ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ایذائیں اور تکالیف آ جائیں، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہے کہ صبر کرو تکالیف کے وقت میں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر تو پورے ایران کے اندر اور دنیا کے اندر اہل تشیع جو بھائی ہیں ہمارے، وہ ماتم کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ بھی قرآن مجید کے خلاف ہے۔ چلو اس کے بارے میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ 72 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، امیر حمزہ بھی شہید ہوا وہاں پر، ٹھیک ہے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڈوں پر نکل کے، شہر میں نکل کے، مدینے کے اندر واویلا کیا تھا یا صبر کیا تھا؟ واویلا نہیں کیا، نوحہ خوانی کی تھی، ہاں ثابت کریں بھائی، نہیں کی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ اور پیارے کئی جنگوں کے اندر شہید ہوتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واویلا نہیں کی، نوحہ خوانی نہیں کی، ماتم بھی نہیں کیا، نہ زنجیر زنی کی، نہ کچھ اور کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلیں یا اپنا طریقہ بنائیں؟ تو خامنہ ای صاحب کے جو ہیں شاگرد، تربیت یافتہ لوگ، آپ ان کو بھی دیکھیں، اور ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ کے تربیت یافتہ لوگ، ان کو بھی دیکھیں وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ اب ان کو بھی دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فتح کے شروع میں ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہے،
والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. آپ اخیر تک جائیں تو کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیتی لگائی ہے، کھیت وہ اتنی اچھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے یعجب الزراع، وہ کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی کھیتی لگائی، صحابہ کی جو پرورش کی، تربیت کی، ان کو جو پاک اور صاف کیا، قرآن مجید کہتا ہے یعجب الزراع، وہ کاشتکار کو تو بہت اچھی لگتی ہے. تو کاشتکار کون ہے؟ جس نے صحابہ کی کھیتی روحانی لگائی، وہ زراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیتی لگائی. ٹھیک ہے، آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جو زراع ہیں، کاشتکار ہیں، اس کو تو وہ بہت اچھی لگتی ہے. یعجب الزراع، اس کو تو بہت اچھی لگتی ہے، وہ تو بہت خوش ہے کہ میں نے بہت زبردست اچھی کھیتی لگائی ہے. لیکن لیغیظ بہم الکفار، کفار کافر کی جمع ہے، لیغیظ بہم الکفار. لیکن روحانی کھیتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی ہے، وہ کافروں کو اچھی نہیں لگتی. وہ ان سے نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ظالم اور غاصب اور چور اور لٹیرے سمجھتے ہیں، خائن سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں سے خوش ہو، اور جو لوگ ان کو غاصب، خائن، جھوٹا اور مکار سمجھیں، معاذ اللہ ہے، ثم معاذ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فتویٰ قرآن کی ہو، میں اپنی طرف سے میرے بھائی فتویٰ نہیں دیتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، وہ کافر ہیں. وہ بندہ، وہ جو صحابہ کو نہ مانے، گالیاں گلوچ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زراعت کھیتی بوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کو اچھا نہ سمجھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عجب کرتے ہیں خوشی میں کہ خوش ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس پر خوش نہیں ہو رہے، غضب اور غضب کا اظہار کرتے ہیں اس کھیتی سے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کفار، لیغیظ بہم الکفار، غیظ اور غضب میں وہ آتے ہیں جو کافر ہیں. یہ سورۃ فتح اور آیت نمبر ہے 29. اب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کو، روحانی جو کھیتی آپ نے لگائی، اس کو دیکھ کر جلیں، غصے میں آئیں، ان کو اچھا نہ سمجھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں اور وہ لوگ ناراض ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ کفار ہیں، کفار. اب میرے بھائیوں، پھر بھی بندہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر یہ حدیث بھی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. ستفترق امتی 30 و 70 ملتاً کلہم فی النار الا ملت واحدہ. 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، اور ایک ہوگا جنتی، ایک ہوگا جنتی. یہ نہیں کہ سارے فرقے جنتی ہوں گے. قرآن مجید کہتا ہے فرقے 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اور باقی 72 وہ جہنمی ہیں. اب کوئی بندہ کہے کہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ بھی جنتی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی ہوگی، یا یہ ناسمجھی کی بات ہوگی. بھائی اگر شیعہ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان ہیں، تو پھر ان کو مسلمان ہیں تو وہ تو جنت میں جائیں گے نا. قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الزخرف میں ہے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. اگر شیعہ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان ہیں، تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان جنت میں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا مسلمین سے کہ یا عباد لا خوف علیکم یوم، اے میرے بندو، آج تمہارے اوپر کوئی خوف اور حزن بھی نہیں ہے، غم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کن سے کہا جائے گا؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو اللہ کے آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور مسلمین تھے، ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت،
تم جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں جو مسلمین ہیں، تحبرون، عزت کے ساتھ۔ اب مجھے بتاؤ، اگر شیعہ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو مسلمان تو جنت ہی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الزخرف، پھر ان سے علیحدہ کیوں؟ پھر مسلمانوں سے کلمہ بھی الگ تم نے کیوں بنایا؟ جنت میں جانا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ چاہتے ہو نا کہ جنت میں جائیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جنت میں مسلمان جائے گا، تو اگر سنی مسلمان ہیں، شیعہ بھائیو اگر آپ کہتے ہو، تو پھر ان سے کلمہ الگ کیوں بنایا؟ ان سے پھر الگ اذانیں کیوں بنائی؟ ان سے پھر مساجد آپ لوگوں کی علیحدہ کیوں ہے؟ ایک طرف مسلمان بھی ان کو سمجھتے ہو، پھر ان سے لڑتے بھی ہو، پھر ان کو آپ لوگ جو ہے نا مساجد بھی الگ، ان سے کلمہ بھی الگ، ان سے اذانیں بھی الگ، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ جنتیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ جنتیوں سے علیحدہ ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی شیعہ بھائیوں کے عقیدے کے اندر، بلکہ اس سورۃ زخرف کی اس آیت کے جو ہے نا یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس آیت کو بھی گویا کہ وہ نہیں سمجھ رہے، یا جان بوجھ کر اس کا جو غلط تشریح کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کافر بھی قیامت کے دن یہی کہیں گے نا، شروع کی آیت ہے 14ویں پارے کی، ربما یود الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم مسلمین ہوتے، مسلم ہوتے۔ شیعہ اگر سنیوں کو مسلم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کہ کافر بھی سمجھے گا کہ کیونکہ مسلمین جنت میں جا رہے ہیں تو میں بھی مسلمین ہوتا تاکہ میں بھی جنت میں جاتا۔ کافر یہ تمنا کرے گا، اس کا مطلب کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ پھر کہتے ہیں شیعہ تو کہتے ہیں کہ اللہ جاری تو کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ کلمہ جب وہ پڑھاتا ہے نا لوگوں کو، تو اس وقت وہ ان سے پہلے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں والا کلمہ پڑھاؤں یا شیعوں والا کلمہ پڑھیں گے آپ؟ تو وہ پھر ان کو کہتا ہے شیعوں والا کلمہ پڑھاؤ، یعنی کہ وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اماموں کے قاتل مسلمان تھے، اہل بیت کے قاتل مسلمان ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، مومن ہیں۔ کچھ لوگ ان میں سے جیسے اللہ یاری ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، پھر ان کو مسلمان خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں جانے کے لیے تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ مسلمانی ہونی ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ میرے بھائیوں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، کہ ان کو آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ کافروں نے، ایک اور دلیل یہ دیا جاتا ہے کہ امریکہ نے ان کو شہید کیا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، لہذا جو کفار یہود و نصارہ جس کو مارے، ہلاک کریں، تو وہ ہلاک نہیں ہے، وہ شہید ہوتا ہے، کہ اس کو مارنے والے امریکی تھے اور اسرائیلی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اگر یہ آپ کا اصول ہے تو اس اصول پر جو ہے نا وہ سنیوں کو بھی مارنے والے امریکی اور یہودی ہیں، تو ان کو آپ شہید کیوں نہیں کہتے؟ اگر یہ آپ کا اصول ہے تو ان کو بھی کہو نا کہ وہ بھی ہیں۔ اسامہ بن لادن کو مارنے والے بھی امریکی تھے اور یہودی تھے، تو اس کو آپ شہید نہیں کہتے کیونکہ وہ سنی تھا۔ ایک طرف سنیوں کو تم لوگ مسلمان سمجھتے ہو اور دوسری طرف سنیوں کو شیعہ کافر سمجھتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ جس کو امریکہ مارے، یہودی مارے، وہ شہید ہے، تو اسامہ بن لادن کو شہید کیوں نہیں مانتے؟ امریکہ نے نہیں مروایا شاہ فیصل کو، شاہ فیصل کو آپ شہید کیوں نہیں مانتے؟ صدام حسین عراق کے بادشاہ، اس کو کس نے مروایا؟ امریکہ نے مارا، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی آپ لوگ شہید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افغانستان کے اندر ملا عمر طالبان کے رہنما کو مارنے والے کون ہیں؟ امریکی ہیں، یہودی اور غیر مسلم تھے، کافر ہیں، تو ملا عمر کو بھی آپ لوگ شہید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کیا؟ وہ تو کلیئر کرو میرے بھائی کہ آپ سنیوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ان کو تو آپ شہید نہیں سمجھتے۔ آپ کے بندہ کو اہل تشیع کا کوئی بندہ امریکہ مارے تو پھر وہ شہید ہے،
لیکن وہی بندہ جن کو آپ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، ان کو ماریں تو آپ لوگ تو ان کو شہید نہیں سمجھتے. تو یہ ڈبل پالیسی ہے آپ لوگوں کی. آپ لوگ یہ پھر یہ جو ہے مسلمان ممالک جو سنی ممالک ہیں ان کے اوپر جو یہ حملہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پریشر بڑھے گا، اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا اڈے ہیں امریکی، اور امریکی اڈوں سے ایران کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. کیا وہاں پر جو تیل کی تنصیبات ہیں، آرام کو وہ اڈا ہے امریکہ کا؟ یار وہ تیل کے جو کنویں ہیں کویت کے اندر، کیا وہ وہاں وہ تیل کے کنویں وہااں جو ریفائنریز ہیں، تیل کی ریفائنریز جو ہیں، تو کیا وہ اڈے ہیں وہاں پر یا امریکہ کے؟ یہ کیسی باتیں، غلط باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جو مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ یہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ جو ادھر آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ اسرائیل کے اوپر کریں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں کہ امریکہ کے نقصان دیں، اسرائیل کو آپ نقصان دیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان اڈوں پر نہ کریں اور یہ جھوٹ بولنا بند کر دیں. پھر ایک طرف کرتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، دوسری طرف مسعود جو ان کا صدر ہے پزشکیان صاحب، وہ پھر معافی بھی مانگتے ہیں کہ معذرت بھی کرتے ہیں. او بھائی غلط کام تھا، جب بھی تو آپ معذرت کر رہے ہو نا. ایک طرف آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ صحیح کام ہے، جب صحیح کام کر رہے ہیں اور ظلم کے خلاف کر رہے ہیں، حملے اڈوں پر کر رہے ہیں امریکہ کے اڈوں کے اوپر، تو پھر یہ معافی جو ہے نا وہ صدر جو ہے نا ایرانی صدر معافیا پھر کیوں وہ مانگ رہا ہے؟ تو ایک طرف معافیا مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے اوپر حملہ بھی کر رہے ہیں. پھر وہ صدر ہے تو اس کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے. پاسداران انقلاب جو ہے وہ تو صدر مسعود پزشکیان صاحب کی بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے اوپر حملے نہ کرو، اور ادھر سے وہ جو ہے نا پاسوان جو ہے نا ان کے وہ تو حملے کر رہے ہیں. تو یہ بات خود یعنی کہ ایک عجیب معاملہ ہے. صدر کی بھی بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے جو فوج کے لوگ ہیں، سربراہ ہیں. تو یہ تو حالت ہے ایران کی. تو میرے بھائیوں ہم یہی کہیں گے کہ اس طرح سے پریشر نہیں بڑھے گا امریکہ کے اوپر. امریکہ کے اوپر پریشر بڑھانا ہے تو مسلمان ممالک کے اوپر حملہ نہ کرو، وہ بھی اسرائیل کے اوپر آپ کریں. اسرائیل پر جو حملہ ہوگا وہ زیادہ پریشر جائے گا امریکہ کے اوپر، نہ کہ مسلمان ممالک کے اوپر. مسلمان ممالک کے اوپر آپ کر رہے ہیں تو یہ سنی اور شیعہ کا فسادات آپ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ بات بہت ہی غلط ہے، اس کو کرنے نہیں چاہیے. پھر یہ کہتے ہیں ایک اور جو ہے نا وہ چل رہی ہے بات کہ خامنئی نے مسلمانوں کی خاطر، فلسطینی کاز کی خاطر جو ہے نا اس نے یہ کام کیے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ ہلاک کیا گیا ہے. بھائی اگر وہ مسلمانوں کا اتنا خیرخواہ تھا تو بشار الاسد کے دور میں اور حافظ الاسد کے دور میں اور بشار الاسد کے دور میں یہ ایرانی فوج ادھر ہوتی تھی. انہوں نے شام کے اندر 20 لاکھ مسلمانوں کو کیوں مارا، جیلوں کے اندر کیوں ڈالا؟ 20-30 سال سے لوگ جیلوں کے اندر تھے. جب نکالے گئے تو کئی لوگ پاگل بھی تھے. یہ سنی مسلمانوں کے ساتھ 20 لاکھ کے قریب تو مار چکے تھے ان کو، اور 20 باقی لوگوں کو انہوں نے جیلوں کے اندر رکھا. تو ان میں ان کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ ایران تھا، ایرانیوں نے. اور یہی خامنئی صاحب تھے جنہوں نے آپ کے سنیوں کو 20 لاکھ کے قریب جو ہے نا ان کو چن چن کے مارا ہے. یہودیوں نے کتنے لوگوں کو مسلمانوں کو مارا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ غزہ کے اندر 1 لاکھ، یا کل ملاؤ 50-60 سال کے بعد سب ملاؤ 70-80 سال سے جب سے یہ ایران کا وجود ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں ہارڈلی 2-2.5 لاکھ ہوں گے. لیکن ایرانیوں نے اور شیعوں نے سنیوں کو کتنوں کو مارا ہے؟ شام کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو، اور جیلیں بھر دی تھی بشار الاسد کے دور میں. بعد میں اس وجہ سے وہ انقلاب آیا. تو سنیوں کے لیے کون زیادہ خطرناک رہا ہے؟ آپ ماضی تو دیکھو. آپ لوگوں کو یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے لیے لڑ رہا ہے، اگر سنیوں کے لڑ رہا ہے تو پھر 20 لاکھ لوگوں کو کن لوگوں نے مارا ہے؟ بشار الاسد کے دائیں ہاتھ کون بنے ہوئے تھے؟ ایرانی فوج بنی ہوئی تھی. وہاں ان کی چھاونیاں تھیں، وہاں ان کے اڈے تھے.
ایرانیوں کے، انہوں نے ان کو مارا ہے، سنیوں کو 20 لاکھ۔ آج تک یہودیوں نے تو اتنا مسلمانوں کو نہیں مارا جتنا شیعوں نے سنیوں مسلمانوں کو مارا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ اے لوگوں، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی تمہیں بہت زیادہ تکالیفیں دی جائیں گی، ایذائیں دی جائیں گی۔ ایران کے اندر تو شرک ہے نا، قبر پرستی ہے۔ وہ اسرائیل کے اندر ڈوم ہے، مقبرے نما بنا ہوا ہے نا، ریڈار سسٹم، وہ میزائلوں کو روک رہا ہے ڈوم۔ مجھے بتاؤ، ادھر بھی ڈوم ہے، مقبرے ہیں ایران کے اندر بھی، اماموں کے مقبرے ہیں، بزرگوں کے، صالحین لوگوں کے، بہت بڑے اللہ کے نیک والوں بندوں کے۔ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ جتنے بھی علم اور جھنڈے ہوتے ہیں ان میں ہاتھ ہوتا ہے نا، امام غازی عباس، ادھر ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ تو وہ ڈوم جو ہے ایران کے اندر جو اتنے جہاد کر رہے ہیں امریکہ وغیرہ کے، تہران کے اوپر تقریباً نیست و نابود ہو چکا ہے، یہ ڈوم مدد کیوں نہیں کر رہے ایران کی؟ اتنے بڑے بڑے مقبرے ہیں صالحین کے۔ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ہماری مدد کو آ جاتے ہیں، تو وہاں پر تو کسی قسم کی مدد نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پر تو سجدے بھی کیے جاتے ہیں مزاروں کے اوپر، اور ان سے مانگا بھی جاتا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد بھی، اور لبیک یا حسین، سر پر آپ پٹیاں باندھ کے وہ جو ہے نا نوحہ بھی پڑھتے ہیں اور جو ہے نا میزائل بھی چھوڑتے ہیں۔ تو وہ بتائیں کہ وہ بزرگان اور وہ جو ان کے ڈوم ہیں، مقبرے بنے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگوں کو پھر کب مدد کریں گے؟ یا علی مدد بھی آپ لوگ کہتے ہیں، تو کب مدد آئے گی؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن، امام حسین، امام علی رضا، بڑے نیک لوگوں کے وہاں پر سلام اللہ علیہ اجمعین، ہم تو ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں، بہت بڑے نیک لوگ ہیں وہاں پر الحمدللہ، ان کے مقبرے ہیں۔ لیکن یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد وہ مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اے مومنو، تمہیں مشرکین سے اور اہل کتاب سے ایذائیں پہنچتی رہیں گی۔ قرآن کہتا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، مشرکین سے اور اہل کتاب سے تمہیں ایذائیں پہنچتی ہی رہیں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ اب یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے عقائد، معصومیت کا عقیدہ بھی ان کا ختم، کہ غیر معصوم کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ ان کا کہ وفات پانے کے بعد بزرگان دین مدد کرتے ہیں، وہ بھی ان کا نظریہ جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی اس نظریے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں مل رہا۔ پھر قرآن و حدیث کے خلاف ان کی باتیں ہیں، انہوں نے کسی کی بھی تربیت نہیں کی خامنہئی صاحب نے۔ تو ہم کہتے واقعی تو اسلام بھی نہیں ہے، شریعت بھی نافذ نہیں ہے۔ پھر صحابہ کے اوپر اس نے، ابو بکر کے اوپر ان کو غاصب لکھا اپنی کتاب میں، 2 جعفر صادق کتاب کے اندر، فارسی زبان میں ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کہ وہ بہت بڑے، قرآن مجید کہتا ہے ایسے لوگ کفر میں ہیں۔ اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر پھر بھی آپ کوئی بندہ کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور ایک وہ ہوگا جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اگر شیعہ پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، تو وہ قرآن کہتا ہے مسلمان تو جنت میں جائے گا۔ تو مسلمانوں سے پھر انہوں نے علیحدہ کلمہ، علیحدہ اذان، علیحدہ مساجد، اور یہ فروع اور اصول سارے الگ کیوں بنائے مسلمانوں سے؟ جو جنتی ہیں ان سے پھر علیحدہ کیوں ہے؟ یہ پھر وہ مسلمان ہیں تو ان کے اوپر وہ مار کیوں رہے ہیں ان کو؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے دلائل رکھے ہیں۔ اب میرے بھائیوں فیصلہ آپ کریں کہ خامنہئی جو ہے وہ شہید ہے یا ہلاک ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ اچھی لگے تو میکزیمم شیئر کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔